آج کی ہماری نشست کے مہمان خصوصی حضرت مولانا فضل سبحان صاحب، ڈائریکٹر امہ ویلفیئر ٹرسٹ، میں انہیں دعوت دوں گا کہ آج کی اس عظیم نسبت سے آپ سے ہم کلام ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے بچوں کی آمین کرائیں گے، اس کے بعد دعا ہوگا۔ علم القرآن وعلم، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الحاشمی المدنی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، میری آواز سننے والی باپردہ ماؤں بہنوں، عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ یہ پررونق اور باوقار تقریب، یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی محنت اور ارک ریزی ہے۔ جس طرح بچوں نے تلاوت کی، ہدیہ نعت پیش کیے، نظمیں پڑھی، تقاریر کی عربی میں، انگلش میں، اردو میں، جو ان کا کانفیڈنس لیول تھا اور جو ان کی خود اعتمادی تھی، جو ان کا وے آف پریزنٹیشن اور باڈی لینگویج تھی، وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ قاری صفی اللہ صاحب کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ ان کی پوری ٹیم کو، کہ ان بچوں نے جس طرح اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، یقیناً ہر آدمی وہ اسے داد دینے پر مجبور ہے۔ اور اس خوبصورت محفل کی نظر میں چند اشعار کرتا ہوں۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ گزشتہ تقریب میں بھی الحمدللہ شرکت کا موقع ملا، اور ان پروگراموں میں شرکت میری مجبوری بھی ہے۔ قاری صفی اللہ صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، بہت مخلص، خصوصاً قاری منظور صاحب، قاری ضیاء اللہ صاحب، مفتی ثناء اللہ صاحب، مفتی عطا اللہ صاحب، ان حضرات کو منع کرنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں بھی شرکت کی، وہ بھی اپنی مثال آپ تھا، لیکن اس میں الحمدللہ 4 چاند لگ گئے۔ تو ان کی 1 سال کی جو محنت تھی الحمدللہ وہ نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بچوں نے قرآن پڑھا، نعت پڑھی، نظمیں پڑھی، تقاریر کی، بیانات ہوئے، یہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ ہے اگر اس میں اخلاص اور للہیت ہو۔ اور خدا نخواستہ اگر اخلاص اور للہیت نہ ہو تو پھر یہ چیزیں پکڑ کا باعث ہوتی ہیں۔ اخلاص اور للہیت کیا ہے؟ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اخلاص کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کبھی چرواہے کو دیکھا ہے، وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، پھر وہ نماز کے لیے مصلی بچھاتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، کنسنٹریشن اور اٹینشن کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، دل کی تار اللہ سے جوڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دعا مانگتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ بکریاں مجھے اپریشیٹ کریں گی، یہ بکریاں میری تعریف کریں گی، مجھے اس پر ایوارڈ اور ریوارڈ ملے گا۔ اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی، وہ صرف اللہ کو اپنی عبادت دکھا رہا ہے۔ فرمایا ہم انسانوں کے بیچ میں ایسے اللہ کی عبادت کریں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ہم یہ گمان رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔
دنیا والوں کو ہم اپنی صلاحیتیں نہ دکھائیں۔ تو بہرحال قرآن کریم ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس نے قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کیا، قرآن نے اسے بلندی عطا کی۔ کسی نے پوچھا قرآن کتنی بلندی عطا کرتا ہے؟ جواب ملا جس بلندی سے خود قرآن آیا ہے، جو قرآن سے تعلق جوڑے گا قرآن اسے بھی اتنی بلندی عطا کرے گا۔ اور قرآن لوح محفوظ سے آیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کائنات کی عظیم ترین کتاب بھی ہے، یہ قرآن کائنات کی مظلوم ترین کتاب بھی ہے۔ میرا یہ جملہ شاید آپ کو بھاری بھوجن لگے، لیکن یہ میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، قرآن کریم اس وقت کائنات کی مظلوم ترین کتاب بن چکا ہے۔ آج اخبار پڑھنے کے لیے، ناول اور ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے، ٹی وی میں ڈرامہ اور فلمیں دیکھنے کے لیے، پی ایس ایل کے میچز دیکھنے کے لیے، فٹ بال کے میچز دیکھنے کے لیے، بی بی سی کی نیوز کاسٹر کو سننے کے لیے، اور سیاستدانوں کی ڈیبیٹس کو دیکھنے کے لیے، ٹاک شوز کے لیے، اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر وقت نہیں اللہ کی عظیم کتاب کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اسی لیے قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں آج وہ بینائی سے محروم ہیں، ان کی تمنا ہے کاش بینائی ہوتی ہم بھی قرآن کریم کو دیکھتے۔ بہت سے لوگ وہ قوت گویائی سے محروم ہیں، ان کی چاہت اور دلی تمنا یہ ہے کاش قوت گویائی ہوتی ہم بھی مزے لے لے کر قرآن پڑھتے۔ بہت سے لوگ قوت سماعت سے محروم ہیں، دل میں یہ چاہت تڑپ اور آرزو ہے کاش ہم سن سکتے، اللہ کے قرآن کو سنتے۔ آج ہمیں اللہ نے قوت سماعت، بصارت، قوت گویائی سب کچھ عطا کیا ہے، اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ گھروں میں رکھے قرآن پر، گھروں میں رکھے قرآن پر جمی ہوئی دھول دلوں میں جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی۔ امام ضحاک رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ قرآن کریم کو اونچی جگہوں پر رکھ دیں گے، مکڑی جالے بنائے گی، اس پر دھول مٹی کی تہ جم جائے گی، لیکن ان کو فائدہ اور استفادے کی توفیق نہیں ملے گی۔ آج کل ٹچ موبائل کا زمانہ ہے، مردوں سے زیادہ عورتیں موبائل استعمال کر رہی ہیں، واٹس ایپ ہر ایک استعمال کرتا ہے۔ آپ واٹس ایپ کے اوپر دیکھیں گے اس پر لکھا ہوتا ہے لاسٹ سین، آخری بار ہم نے واٹس ایپ کو کب چیک کیا؟ تو مجھ سمیت ہر آدمی کے موبائل پر اس کے واٹس ایپ اکاؤنٹ میں لاسٹ سین 5 منٹس اگو، 10 منٹس اگو، کہ 5 منٹ پہلے ہم نے چیک کیا، 10 منٹ پہلے چیک کیا۔ لیکن قرآن کا لاسٹ سین چیک کیا جائے تو لاسٹ رمضان نظر آئے، پورا سال گزر گیا، قرآن کو نہیں اٹھایا۔ اسی لیے ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شوق پیدا ہو، ہم بڑے بھی قرآن پڑھیں، بچے بھی قرآن پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اس کے اثرات بچے کی زندگی پر مرتب ہوتے۔ مائیں وضو کر کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔
تو اس لیے جنید بغدادی، حسن بصری، فضیل بن عیاض اور بشر حافی جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ آج بدقسمتی یہ ہے مرد حرام لا رہا ہے۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ اگر عورت چاہے کہ مرد دیندار بن جائیں تو وہ بہت آسانی سے یہ فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، لیکن یہ جو ذریت پھیلی ہے یہ عورت کی وجہ سے پھیلی۔ اگر عورت اپنے مرد کو یہ کہہ دے، میں آپ کو ایک یہودی کا آرٹیکل بتاتا ہوں، اس نے ایک فیچر لکھا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، ان کو دین سے دور کرنے کے لیے دو چیزیں ان کے اندر داخل کر دو، ایک شہوات اور ایک شبہات۔ شہوات سائن بورڈ پر عورتوں کی تصویریں، اسکول کے ریسیپشن پر عورت بیٹھی ہوئی، ہاسپٹل کے ریسیپشن پر عورت کو بٹھا دو، ٹی وی میں جو اینکر ہیں وہ عورت ہیں، جو نیوز کاسٹر ہیں وہ عورت ہیں، یہاں تک کہ کھانے پینے کے اشتہارات میں عورتوں کو لے آؤ۔ جب یہ مرد شہوات کی طرف جائیں گے تو یہ دین سے دور ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز وہ شبہات، کہ ان کے دین میں شبہات پیدا کریں۔ تو اس یہودی نے لکھا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو فیشنیبل بنا دو۔ آج آپ کاسمیٹکس کی دکانوں میں جائیں تو وہاں پر 75% چیزیں ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ وہ عورت ہر پروگرام کے لیے اس کو ایک سوٹ چاہیے، اور اس سوٹ کے ساتھ میچنگ میں اس کو سینڈل اور اس کو جو ہے وہ چوڑیاں اور اس کو جو ہے نا دنیا جہاں کی چیزیں بریسلیٹ وغیرہ چاہیے۔ اب وہ مرد کو انسیس کرتی ہے کہ مجھے یہ چیزیں لا کر دو، پھر وہ بیوٹی پارلر جاتی ہے، بیوٹیشن کے پاس 4 گھنٹے انتظار کرتی ہے، پھر 2-3 گھنٹے اس کے بیوٹیشن میں لگتے ہیں، پھر بیوٹیشن اور بیوٹی پارلر جانے کے بعد وہ 4-5 گھنٹے چہرے پر پانی نہیں ڈالتی کہ وضو کروں گی تو میک اپ اتر جائے گا، نماز نہیں پڑھتی۔ اب جس عورت کی آدھی زندگی پارلر میں گزر جائے، جس عورت کی آدھی زندگی بازاروں میں گزر جائے، جس عورت کی آدھی زندگی بے پردگی میں گزر جائے، جس عورت کی آدھی زندگی سنت کے خلاف لباس میں گزر جائے، جس عورت کی آدھی زندگی حرام لقموں میں گزر جائے، اور مرد مجبور ہیں وہ رشوت لے کر، سود کا لین دین کر کے، کرپشن کر کے، بدعنوانی کر کے، ملاوٹ کر کے، وہ کہتا ہے میں نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، میں نے جو ہے وہ بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہ ضروریات نہیں ہیں، یہ خواہشات ہیں۔ ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اس یہودی نے لکھا کہ مسلمان کی عورت کو فیشنیبل بنا دو، دین سے دور کر دو، مسلمان خود بخود ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے دستبستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم پردے کا اہتمام کریں، ہم اپنے بچوں کو اسلامک انوائرمنٹ فراہم کریں، ایسے اسکولوں میں بھیجیں جو انگلش میڈیم ہو۔ ہم دنیاوی تعلیم کی افادیت کے منکر نہیں، بقول اکبر الہ آبادی کے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ایسے اسکولوں میں او لیول اے لیول اسکولوں میں جاؤ گے جس کو عیسائی این جی اوز چلا رہی ہیں، جس کے پیچھے لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے، وہ آپ کے بچے کی مائنڈ گرومنگ کر رہے ہیں، وہ آپ کی بچی کا مائنڈ سیٹ تبدیل کر رہے ہیں، وہ فحاشی اور یانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کل کو آپ کے بچے نہیں رہیں گے، آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے، آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا کنٹرول یور ایٹیٹیوڈ بیفور اٹ کنٹرولز یو۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ریاست مدینہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ کون سا ریاست مدینہ؟ کہ ایک ہسٹورین گبن یہ لکھتا ہے کہ the pen slips out of my finger when I try to describe that time۔ جب میں ریاست مدینہ کے دور کو دیکھتا ہوں تو قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ ایسا مثالی دور تھا
وہاں کا پردہ ان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنا، ان کی داڑیاں ان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنی، ان کی پگڑیاں ان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنی، ان کی نمازیں ان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنی، ان کے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونا ان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنا۔ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، دنیا میں بھی رسوا ہو رہے ہیں، آخرت میں بھی رسوا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیجیں جہاں کا ماحول اسلامی ہے۔ آپ انگلش بھی پڑھائیں، آپ ڈاکٹر بھی بنائیں، آپ انجینئر بھی بنائیں، آپ ماسٹر آف کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہولڈر بھی بنائیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنائیں، آپ پائلٹ بھی بنائیں، آپ سائنٹسٹ بھی بنائیں، آپ بیوروکریٹس بنائیں۔ ایک اسلامی اسٹیٹ اور سلطنت کو ڈاکٹرز کی ضرورت، انجینئرز کی ضرورت، سائنٹسٹ کی ضرورت، پولیٹیشنز کی ضرورت، بیوروکریٹس کی ضرورت، ٹیکنوکریٹس کی ضرورت، انجینئرز کی ضرورت ہے، لیکن وہ مسلمان ہو، مثالی مسلمان ہو، وہ اس کا کیریکٹر داغدار نہ ہو، سپورٹ لیس کیریکٹر ہو، سبلائم کیریکٹر ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جب ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ میں ایک دفعہ پھر ان تمام بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان سب کو حافظ، عالم، دین کا داعی، مبلغ، مجاہد بنائے۔ اور اس محفل کی نظر ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی۔ ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔